اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے پیارے دوستو، میرے عزیزو اور میرے معزز ساتھیوں، آج پھر میں ایک نئی ویڈیو اور آؤ قرآن سیکھے پارٹ 2 لے کر آیا ہوں، حاضر ہوا ہوں، اور انشاءاللہ جس طریقے سے ہم پہلے لیکچر میں ہم نے حرف الہجا پڑھا تھا اور اس کی مشق بھی کی تھی، آج بھی انشاءاللہ ہم ان حرفوں کی مشق کریں گے تاکہ یہ حروف ہمارے بہتر ہو سکے۔ جتنے زیادہ بہتر یہ حروف ہوں گے اتنا ہی بہتر ہم آگے قرآن مقدس پڑھ سکتے ہیں۔ اگر ان حرفوں میں خامی ہوگی تو یقیناً ہم قرآن بہتر طریقے سے نہیں پڑھ سکیں گے جیسا کہ اس کا حق ہے۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ۔ علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، علم دین سیکھنے کی عمر کیا ہے؟ تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماں کی گود سے لے کر جو ہے قبر کی گود تک، یعنی میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انسان کو چاہیے کہ بچپن سے لے کر جب تک اسے موت نہ آ جائے تب تک اسے علم دین حاصل کرنا چاہیے۔ میری بھی یہ کوشش ہے کہ آپ سب قرآن مقدس بھی پڑھیں اور قرآن مقدس کے ترجمے کو بھی پڑھیں، تاکہ جو ہے ایک بہترین زندگی گزارنے کا سلیقہ آپ سب کو معلوم ہو جائے، اور اسی سلیقے پر چل کر، اسی طریقے پر چل کر آپ دونوں جہاں کی بلندیوں کو چھوئیں، دنیا میں بھی عروج پر جائیں، اور کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا بھی حاصل ہو سکے۔ تو علم دین سیکھنا بہت ضروری ہے۔ یقیناً دنیا کا علم جب دنیا سنوار سکتا ہے تو آخرت کا علم ہماری دنیا و آخرت کیوں نہیں سنوار سکتا؟ اس لیے ہم سب سے بڑی کتاب قرآن مقدس کا علم حاصل کرنے کے لیے ہم سب یہاں پر اکٹھا ہوئے ہیں۔ تو آئیے آج کے لیکچر کی ابتدا ہم کرتے ہیں۔ آج ہم ان تمام حرفوں کو ایک مرتبہ سمجھیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ میں ان کی مشق کراؤں گا، پھر اس کے بعد جو ہے دوسرے حروف اور زبر زیر پیش کی جو ہے انشاءاللہ ہم لوگ سب شناخت کریں گے۔ میرے پیارے عزیزوں، میرے دوستو، جیسا کہ ہم سب نے پڑھا تھا، انہیں حروف الہجا کہا جاتا ہے، اور یہ الگ الگ حرف ہیں، انہیں حرف مفردات بھی کہا جاتا ہے۔ اب دیکھیے، ان حرفوں کی گنتی 29 ہے۔ ان حرفوں میں علماء کرام کا اختلاف بھی ہے، بعض کے نزدیک 28 ہیں، بعض کے نزدیک ان کی گنتی 29 ہے۔ وہ اس وجہ سے کہ بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ الف جو ہے نہیں ہے بلکہ صرف حمزہ ہے، لیکن بعض کے نزدیک
اس الف کو بھی شمار کیا جاتا ہے، اس لیے ان کے نزدیک 29 ہے۔ تو ہم اس میں کسی بھی طرح کی کوئی بحث نہیں کریں گے، بلکہ جو ہے ہم ابھی سے الف مان کر چلیں گے۔ انشاءاللہ جب آپ آگے پڑھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ معلوم ہو جائے گا کہ اسے الف کیوں پڑھتے ہیں، اور جو ہے حمزہ کو الف کیوں پڑھتے ہیں۔ انشاءاللہ جو ہے اس کی بھی جو ہے الگ الگ شناخت ہو جائے گی۔ آئیے ہم جو ہے آج کی لیکچر نمبر 2 کی ابتدا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ حرف الف ہے، یہ با، یہ تا، سا، جیم، حا، خا، دال، زال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا۔ پھر سے ایک بار مشق کر لیتے ہیں۔ الف، با، تا، سا، جیم، حا، خا، دال، زال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا۔ یہ دونوں ایک ہی حرف ہیں، ان کی شکلیں الگ الگ اگرچہ ہوں، یہ دونوں ایک ہی پڑھے جاتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی آپ سب آگے جو ہے انشاءاللہ جو ہے سماعت کریں گے۔ اب دیکھیے، جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ ان حرفوں کی شناخت نقطوں سے کی جاتی ہے۔